إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور پھر اپنے نبی کی زبان مبارک سے، اپنے کلام مبارک سے یہ بھی ہم سب کو بتلا دیا کہ کون سا ایمان کامل ہے اور کون سا ناقص ہے، کون سا ایمان معتبر ہے اور کون سا ایمان غیر معتبر ہے، کون سے ایمان والے سچے اور پکے ایمان والے ہیں اور کون سے ایمان والے کمزور ایمان والے ہیں۔ یہ سب قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا۔ انہی آیات اور احادیث میں سے جن میں سچے اور پکے ایمان والوں کی، کامل ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ جو لوگ سچے اور پکے ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ جن لوگوں کے اندر وہ 5 صفات ہوں گی وہ سچے اور پکے ایمان والے ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہی ہیں۔ یہ جو انما کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، تو عربی لغت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ حصر کے لیے آتا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے بس یہی چیز ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ کے سامنے یہ درخواست کرتے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں اور یہ ہم اپنی پیشکش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے وہی ہیں بس، یعنی سچے اور پکے ایمان والے تو بس وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کی ان ایمان والوں کی جن کا ایمان کامل، سچا اور پکا اور معتبر ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جاتے ہیں۔ اگر کبھی ان کے دل کے اندر گناہ کا ارادہ آتا بھی ہے تو جب انہیں اللہ کا تصور، اللہ کا خیال آتا ہے، اللہ کا وہ امیجن کرتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ وہ اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے ہمیں پکڑنے پر قادر ہے، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، جب ان کو یہ یاد آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ گناہ سے رک جاتے ہیں۔ ایسا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔
جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں ایک وہ جوان بھی ہوگا کہ جس کو کوئی خوبصورت حسب نسب والی عورت اپنی طرف گناہ کے لیے متوجہ کرے اور وہ یہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا خوف اتنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک وہ شخص بھی اللہ کے سائے کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی یہ بیان کی کہ جو سچے پکے ایمان والے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ گناہوں سے رک جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہیں ایمان والے سچے اور پکے۔ اب یہاں کس چیز کی تلاوت ہو رہی؟ قرآن کی تلاوت۔ قرآن کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے بیان کیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس بات پر ایمان لاؤ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ احکام سے متعلق ہوں، چاہے وہ فضائل سے متعلق ہوں، چاہے وہ مثالیں ہوں، واقعات ہوں، جتنی بھی چیزیں قرآن کے اندر بیان کی گئی، اس کا ہر حرف سچا اور صادق ہے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن کا کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ اور کیا حق ہے اس کا؟ کہ اس کی تلاوت کریں۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا کہ جب قرآن کی آیات کی تلاوت ان ایمان والوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن کو ہم معروف پڑھیں، مجہول نہ پڑھیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک واقعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ایک سفر پر تھے، ان کے ساتھ مفتی سلمان صاحب منصور پوری بھی تھے، وہ بھی حیات ہیں دامت برکاتہ۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم حضرت کے ساتھ تھے، حضرت نے اچانک کہا کہ بھائی انگریزی کی گنتی سناؤ۔ اب سب سنانے لگے 1 2 3 4 5، کہ بھائی تم سناؤ، کہ جی 1 2 3، تم سناؤ 1 2 3، کہ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں، 1 2 نہیں 1 ٹو۔ اب وہ بھول گئے کہ حضرت گنتی تو 1 2 ہے 2، کہ نہیں یہ نہیں، ٹو پڑھو 1 2 3، کہ حضرت 2 ہے 2 نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت کو پتہ ہی نہیں، اور حضرت تو اصلاح کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، ٹو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جی 2 ہی ہے نا۔ کہ اچھا انگریزی کی گنتی میں تو تم ٹو نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن میں الحمد، قرآن میں کیا پڑھ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہاں تو تم مجہول پڑھ رہے ہو، اور انگریزی میں تم کہہ رہے ہو جی کہ ٹو نہیں ہے 2 ہے 2، تو وہاں بھی الحمد پڑھو نا۔ تو حضرت نے یہ سمجھایا۔ تو قرآن کو اگر ہمیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو تجوید کے ساتھ کرنی ہے۔ کم سے کم اتنا قرآن تو ہم صحیح سے سیکھیں کہ جس سے ہماری قرات، ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ نماز کی بھی جو فضیلت ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہی تو ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرات تو فرض ہے، اور جب ہماری قرات ہی صحیح نہیں، قرآن ہی صحیح نہیں، نماز کا کیا پتہ ہماری قبول ہو رہی ہے نہیں۔ تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو قرآن کی تلاوت ہو تجوید کے ساتھ،
قرآن کے اندر غنہ بھی ہوتا ہے، اخفا بھی ہوتا ہے، حروف بھی اس کے الگ الگ ادا ہوتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آواز اور ساؤنڈ سیم ہے، ایک سا لگتا۔ جو جانتے ہیں، قاری ہیں یا تجوید سے قرآن پڑھا، چاہے وہ حافظ نہ ہو، اچھے قاری سے اچھے حافظ سے انہوں نے پڑھا ہے تو انہیں معلوم ہے کیا فرق ہے۔ جو نہیں جانتے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہاں ذال ہے شروع میں اعوذ، اب بہت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ دیتے ہیں، بہت سے ایسے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہ ان کو یہ علم نہیں کہ یہاں طا ہے جس کو توئی بھی بول دیتے ہیں، ان کو یہ علم نہیں، یہاں ذال ہے وہ ذا پڑھ رہے ہیں، معنی بدل جائیں گے۔ اسی طرح سے اہدنا الصراط المستقیم، صاد ہے یہاں پر، وہ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو جب وہ پڑھنا سیکھیں گے تبھی معلوم ہوگا نا۔ تو قرآن کی تلاوت تو جب ہی ہو جب صحیح ہو، اس کا اثر تو جب ہی ہو جب وہ صحیح ہو، ایمان میں زیادتی تو جب ہی ہو جب وہ صحیح ہو۔ عربوں کا قرآن ہم سنتے ہیں کتنا مزہ آتا، امام سدیس کا، شریم کا، جو کعبے کے امام ہیں، جب ان کا قرآن سنتے ہیں کتنا دل لگتا، یہ دل کرتا سنتا ہی رہے۔ بعض قاری ایسے ہوتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، دل کرتا بس تلاوت ہوتی رہے۔ تو قرآن کو تجوید سے پڑھنا سیکھیں، اس میں دیکھیں کیا کیا قواعد ہیں، بہت سارے ضابطے ہیں، کہاں اخفا ہوگا، کہاں غنہ ہوگا، کہاں قلقلہ ہوگا، کہاں کھنچے گا، کہاں نہیں کھنچے گا۔ اب ہمارے جو حضرات پڑھے ہوئے نہیں وہ بس ایسے ہی چل رہی ہے۔ دیکھو فرشتہ جب کوئی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اس کو صحیح کر کے لے جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش بھی تو کرے۔ وہ صحیح کرنے کے لیے کوئی عالم حافظ قاری دیکھے تو صحیح۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بہت بڑے امیر گزرے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے گھروں میں بھی ہوگی، مومن کا ہتھیار ایک کتاب ہے، وہ ان کے صاحبزادے کی ہے، مولانا یونس صاحب پالن پوری۔ تو مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ عالم تو تھے، حافظ نہیں تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک درد تھا کہ میں حافظ ہونا چاہیے۔ حافظ کی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت کو شوق تھا کہ میں عالم ہوں، حافظ نہیں ہوں۔ آخر عمر میں حضرت نے حفظ کرنا شروع کیا، یہ میں طلب کی بات بتا رہا ہوں، شوق کی بات۔ عالم تھے، ایسے عالم تھے، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ بیان کرتے تھے اگر 100 لوگ اپنے دماغ میں کوئی سوال لے کر بیٹھے ہیں تو ان کے بیان میں جواب مل جاتا تھا، ایسے عالم تھے، لیکن حافظ نہیں تھے۔ تو شوق پیدا ہوا کہ مجھے حافظ بننا ہے، آخر عمر میں حفظ شروع کیا۔ ہمارے یہاں مولانا شفیق صاحب دامت برکاتہم میں وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت بیمار تھے، کمزور تھے، 2 آدمی ان کو پکڑ کے چلتے تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایک آدمی اس طرح قرآن لے کے چلتا رہتا تھا اور وہ یاد کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طلب اور طلب کو دیکھ کر آخر عمر میں حفظ مکمل کرا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طلب والوں کو دین دیتا ہے، بے طلبوں کو نہیں دیتا۔ اب ایمان کے بارے میں دیکھ لیجئے آپ، ابو جہل بھی اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے، ابو لہب بھی دیکھ رہا ہے، سارے معجزات کو دیکھ رہا ہے، قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے، ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اور دیکھو حضرت بلال کو کہاں سے آئے وہ، حبشہ سے۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھو کہاں کہاں وہ آئے، کیسے کیسے غلام بنے، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو یہ طلب تھی نا ان کے اندر، طلب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طلب والوں کو دیتے ہیں دین اور بے طلبوں سے لیتے ہیں چھین۔ تو ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں، اڑھن پیدا کریں، ہم یہ نیت کریں کہ ہم آج سے ہی قرآن کریم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، چاہے ہم اپنے مسجد کے امام صاحب سے لیں، چاہے ہم اور ہمارے یہاں مکتب چل رہے ہیں، مدارس ہیں، کسی بھی عالم کو پکڑ لیں، کسی بھی حافظ سے کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ بھائی علماء کا کام تو یہی ہے نا
حفاظ کا کام تو یہی ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو کون منع کرے گا؟ کوئی بھی منع نہیں کرے گا، بس یہ ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ان کی توقیر کے ساتھ ان کے پاس جائیں، ان سے درخواست کریں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کو ہم تجوید سے پڑھنا سیکھیں۔ جب قرآن یہ ہمارے اوپر بھی اثر کرے گا اور دوسروں کے اوپر بھی اثر کرے گا، اور قرآن سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ کیوں؟ سب سے بڑا جو ذریعہ ہدایت کا ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے اور پکے ایمان والوں کی دوسری صفت یہ بیان کی، اور تیسری صفت کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوریا بستر اٹھایا اور جنگل میں جا کے پڑ گئے، ایسا نہیں۔ اسباب کو اختیار کرتے ہیں، بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں۔ اسباب اختیار کرتے ہیں، کیوں؟ یہ دنیا ہی دارالاسباب ہے، بغیر اسباب کے دنیا نہیں چل رہی ہے۔ اگر آپ شادی نہ کرو اور یہ کہو کہ مجھے اولاد مل جائے، کیسے ملے گی؟ اگر آپ پانی نہ پیو، پیاس لگ رہی، پیاس کیسے بجھے گی؟ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی ساری چیزیں کرنے پر قادر ہے، اس نے کر کے دکھایا ہے۔ اس نے تو پہاڑ سے اونٹنی نکال دی، کتنے واقعات ایسے ہیں۔ اس نے تو چکی سے آٹا ایسا نکالا وہ بند ہی نہیں ہو رہا، کتنے واقعات ایسے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ اسباب کے محتاج تو نہیں ہیں ہم، لیکن ہماری سنت اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تو دنیا میں اسباب اختیار کرو، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا اللہ کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تیسری صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ وہ سچے اور پکے ایمان والے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اور چوتھی صفت اللہ نے بیان کی الذين يقيمون الصلاة، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ سچے اور پکے ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں بیان کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام آداب، مستحبات، تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر مرد حضرات ہیں تو وہ باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تکبیر و اولیٰ کے ساتھ، اور اگر عورت ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے۔ تو ہمیں یہ نماز کی پابندی اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو عرب کنٹری کے اندر شراب بھی اگر پی رہا ہے نا کوئی، نماز نہیں چھوڑے گا وہ کتنے غلط کام کر رہا ہے، نماز ضرور پڑھے گا، وہ مسجدیں بھری بھی ملیں گی آپ کو۔ کیوں؟ ان کا تو یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ مسلک ہے۔ اگرچہ ہمارے امام کے نزدیک کافر نہیں ہوتا، لیکن کافروں والا عمل کیا اس نے۔ حدیث کے اندر ہے کافر اور مسلمان کے درمیان یہ نماز ہی تو آڑ ہے، اسی سے تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، ورنہ تو آج نہ چہرے سے پتہ چل رہا ہے، نہ اس کے پہناوے سے پتہ چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ بعض وقت تو معلوم کرنا پڑتا حضرت آپ کا نام کیا ہے، نام سے پتہ چل جائے جی میرا نام سلیم ہے۔ اوہ اچھا، آپ تو اپنے ہی بھائی ہیں۔ میں دبئی ایئرپورٹ سے جب آ رہا تھا، ابھی پچھلے سال میں دبئی تھا، تو وہاں میرے پاس وزن زیادہ تھا۔ اب مجھے روک لیا کہ بھئی وزن زیادہ ہے، اتنے درہم تمہارے اور لگیں گے۔ میں پریشان ہو گیا۔ اچانک ایک لڑکا، ایک جوان لڑکا آیا میرے پاس، انہوں نے کہا مولانا یہ تمہیں پریشان کر دیں گے، یہ بیگ مجھے پکڑواؤ، آپ نکلو، میں لے کر آ رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کی مدد آ گئی، میں نکل گیا وہاں سے۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کڑا تھا۔ اب میں کنفیوز، یار یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ کیا ہے؟ اب اس نے میری مدد تو کر دی، میں اس کا شکریہ ادا کیسے کروں، کیا کہوں؟ پتہ تو چلنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا میرا نام سلیم ہے۔ میں نے لو یہ سلیم ہے، اور ہاتھ میں اس نے وہ ڈال رکھا جو سکھ ڈالتے کڑا، فیشن سمجھ رکھا ہے اس کو، کچھ دھاگا ڈال کے چلتے ہیں۔
یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اسلام میں تو ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمارے ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی معلوم تو ہو مسلمان ہیں۔ تو نماز قائم کرے، نماز قائم اگر کر رہا ہے، پابندی سے پڑھ رہا ہے، تو وہ سچا اور پکا ایمان والا ہے، اسی کو دخول اولا نصیب ہوگا، پہلی مرتبہ میں ہی جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں نے بتایا تھا آپ کو، حدیث کے اندر آتا ہے ایک رقب کے بارے میں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، علماء نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے ہمارے اعتبار سے گنتی کے 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ اب کیوں نہیں ہو رہا ہمارے اوپر اثر؟ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا نا، اس لیے اثر نہیں ہو رہا۔ تو نماز کی پابندی کرنی، پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے اور پکے ایمان والوں کی بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کس نے دی؟ ہم نے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو روزی کماتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ارے ہم نے جو دی ہے، اس غلط فہمی سے نکل جانا، میں نے کمایا، میرا مال ہے، یہ میری عقل کا اور میرے دماغ کا کمال ہے، یہ میری محنت اور کوشش کی کمائی ہے، نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے دی تو ہم تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں سارا خرچ کرو، جب ہم نے دی تو اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں کر پائیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، بھائی زکوٰۃ 2.5% دے دو بس، اور جو صدقہ اور خیرات تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 گنا کر دے گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب دے گا۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1 نیکی لے کر آئے گا اس کے بدلے 10 دیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو 1 نیکی لے کر آئے گا، جو 1 نیکی کرے گا اسے 700 گنا دیں گے۔ اتنا سا دینے پر اللہ اتنا دے رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ سچے اور پکے ایمان والے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں ان کو اپنی طرف سے سچا اور پکا ایمان والا ہونے کی سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایمان والے سچے ایمان والے، یہ ہیں پکے ایمان والے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بلند درجات، بڑے بڑے درجے ہیں ان کے لیے، اور مغفرت ہے اور عزت والی روزی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام اس لسٹ میں آ جائے، ہم بھی سچے اور پکے ایمان والے بن جائیں، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سچا اور پکا ایمان والا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیں، اور ہم بھی بس آرام سے پہلی ہی مرتبہ میں جنت میں داخل ہو جائیں، تو یہ 5 کام ہم اپنے اندر لائے، یہ 5 صفات اپنے اندر لائے۔ اور پہلی چیز کیا؟ اللہ کا خوف اپنے اندر لے کر آئے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ تیسری کیا؟ نماز کی پابندی کریں۔ چوتھی کیا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ 5 صفات ہم اپنے اندر لائیں گے تو ہمیں پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، سارے دین پر ہم عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔